پاکستان کی بدنامی کی بات کی گئی، یہی مروں گا اور اسی ملک کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ آخری سانس تک کوشش کرتا رہوں گا۔ پاکستان میرے جیسے کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو بدنام کر سکے۔ میرا کام ہے واقعے کو رپورٹ کرنا، میں نے دیانتداری سے اس واقعے کو رپورٹ کیا، لیکن ہوس، لالچ، آپ کچھ اور نہ سوچتی عائشہ، آپ صرف یہ سوچتی کہ ایک انسان چند ایک میسج ہے مجھے جس میں کہا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، پورا پاکستان تنقید کر رہا ہے لیکن آپ میرے ساتھ کھڑے، آپ کو میرا مان رکھنا چاہیے تھا، پیسے چاہیے تھے، میں حاضر تھا، مجھے آپ کہتی کسی بھی چیز کی ضرورت تھی۔ ایک مظلوم لڑکی کو دیکھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم اس کی مدد کے لیے پہنچے، اسے بہن کہا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کروا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں یہ ویڈیو آپ سب سے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے بنا رہا ہوں، کوئی اگر نہیں، کوئی لیکن، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں۔ ہو سکے تو میں نے پچھلے 8-10 برس میں جو کام کیا دیانتداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کام کے صدقے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ عائشہ اکرام اور ریمبو کی جو حالیہ آڈیو سامنے آئی جس میں وہ گرفتار ملزمان کی رہائی کے اور ان سے ڈیل کرنے کے بدلے 5-5 لاکھ روپے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، میں جس چیز پر عائشہ کے ساتھ کھڑا تھا وہ لمحہ تھا جب اس کے ساتھ بدتمیزی، بدتہذیبی کی گئی، جب اس کے کپڑے پھاڑے گئے۔ بعد میں بھی اس کی کچھ جھوٹی سچی ویڈیوز جب سامنے آئی تو بھی میرا یہ خیال تھا کہ اس کا کردار اس کے اللہ کا معاملہ ہے، مگر جو اس کے ساتھ ہوا وہ ظلم تھا۔ مگر اب وہ خود ظالم بننے کی منصوبہ بندی کر رہے کہ آپ ایک غریب، جھوٹا یا سچا جسے آپ نے گرفتار کروایا ہے، اور یقیناً آپ جھوٹے لوگوں کو بھی گرفتار کروائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے سمیٹے جا سکیں، تو ان لوگوں سے آپ ڈیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پوری قوم مجھے سمجھاتی رہی، بہت سارے لوگوں نے مجھے برا بھلا بھی کہا، میری فیملی کے لوگ، میرے دوست، لیکن مجھے لگتا تھا کہ نہیں، ایک مظلوم لڑکی ہے، اس کا کردار اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اور میں ڈٹا رہا اپنے تئیں اس بات کو سچ تسلیم کرتے ہوئے۔ میں نے ایک لفظ بھی عائشہ کے خلاف نہیں بولا، میں نے ایک لفظ بھی ان ویڈیوز پر نہیں کہا جو اس کی ویڈیوز بعد میں منظر عام پر آتی ہے کہ اس کا ذاتی کردار ہے، مگر یہ معاملہ اب کرپشن کی حدود میں داخل ہو گیا، ابھی معاملہ ظلم کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ لوگ خود اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے وہ غریب لوگ ہیں، 5-5 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکیں گے۔ بدقسمتی ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کم سے کم ایک انسان، میں، یاسر شامی، ہم آپ کے لیے، آپ کی آواز بننے کے لیے، آپ کو انصاف دلانے کے لیے ہم بہت سارے لوگوں کی تنقید برداشت کر رہے ہیں، ہم بہت سارا کرٹیسزم برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بدقسمتی سے اس کا مان نہیں رکھا۔ میں نے جو بہن کہا، میں نے جو سر پہ ہاتھ رکھا، اس کا مان نہیں رکھا۔ اور اس آڈیو کے حوالے سے چونکہ میں ظاہر دونوں سے ملاقات کی ہے، میں نے عائشہ اکرم سے بھی ملا ہوں، میں ریمبو سے بھی ملا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ آڈیو بالکل جینوین ہے۔ سو میں ایک بار پھر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ سے کس چیز کی معافی مانگ رہا ہوں۔ میں کیا تحقیق کر سکتا تھا اس کیس کے اندر؟ دیکھیے، تحقیق میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم ایویڈنس ہوتا ہے ویڈیو، اور عائشہ کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے کپڑے پھاڑنے کی ویڈیو موجود تھی، اور کسی بھی ایسے معاملے پر آپ رپورٹ کرنے سے پہلے نہ تو متعلقہ شخص کا انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، نہ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، نہ اس کے ذہن کو پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی گندگی ہے یا وہ کتنا کرپٹ ہے، کہ اپنے آپ کو انصاف دلانے کی بجائے، اپنی عزت کو واپس بحال کرنے کی بجائے آپ لوگ اپنی عزت کا سودا کرنا شروع کر دیں گے 5-5 لاکھ روپے کے عوض۔ تو ظاہر میں کیا کر سکتا تھا؟ جو میں کر سکتا تھا وہ ایک ویڈیو ایویڈنس ہو سکتی ہے، اور وہ ویڈیو ایویڈنس ہم سب کے سامنے موجود تھی، اور میں بار بار کہتا ہوں ساری قوم اس وقت ان ویڈیوز کو دیکھ کر اتنی ہی دل گرفتہ تھی جتنی دل گرفتگی کا اظہار میں نے یاسر شامی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں کیا۔ یاسر شامی اس وقت ڈینگی میں مبتلا ہے، بہت شدید طبیعت خراب ہے، میری آپ سب سے درخواست بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے، اور میں ان کے بہاف پہ بھی یہ تمام تر باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ اور میں پھر کہتا ہوں، میں آپ سب سے اس واقعے کو
रिपोर्ट करने पर गैर मशरूत माफी मांगता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जानती है मेरा इस मामले में कोई कसूर नहीं था। फोन इदारों के पास है, रैम्बो का भी, आयशा का भी, अब मेरा ख्याल आयशा को भी अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए इस मामले के बाद। और दोनों के फोन्स में कोई ऑडियो, कोई वीडियो नोट, कोई रिकॉर्डिंग, किसी तरह की कोई एविडेंस जो मेरे यासिर शामी के खिलाफ जाती हो, सीडीआर्स निकलवा लीजिए, लोकेशंस निकलवा लीजिए, कभी इससे पहले हमारी मुलाकात हुई हो, फोन के कभी दौरान हमारा राब्ता हुआ, तमाम तर चीजें इस वक्त इदारों के पास है कि किसी भी तरह से कोई बदयांती अगर इसमें साबित हो जाए। एक मजलूम लड़की को देखा, उसके साथ ज्यादती हुई, हम उसकी मदद के लिए पहुंचे, उसे बहन कहा, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया। मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त है ये भी, और पिछले 3-4 महीने में मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता लोगों को क्या हो गया है, पैसा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है लोगों की जिंदगी में। मेरी टीम के लोग, मेरा प्रोड्यूसर, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर 8 साल मेरे साथ है। मैंने बहुत कोशिश की कि उनको अच्छा इंसान बना सकूं, अमली तौर पर लीड करते हुए हर महीने कितने लोगों की मदद करते थे। खुदा की कसम मैं कभी अपने हाथ से पैसे नहीं देता था। मेरी कोशिश होती थी कि मैं इनको दूं और इनसे कहूं कि ये तकसीम करें मुख्तलिफ फैमिलीज में, चाहे वो राशन के पैसे हैं, चाहे वो तालीम है बच्चियों की, चाहे वो किसी के घर का किराया है, कि ये अच्छे लोग बनकर रहे, इनको लगे कि यार हमारा बॉस अच्छा इंसान है, हमने 2 नंबरी नहीं करनी। और अल्टीमेटली उन्हीं लोगों की वीडियोस देखी मैंने कि जिसमें वो टीम सरेआम के नाम पर, मेरे नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं लोगों से, उसको भी बेनकाब किया। दिल में थोड़ा सा भी चोर होता। 8 साल में उन लोगों के साथ रहा, सुबह दोपहर शाम, खाना पीना सोना जागना सब साथ होता था। एक सेकंड कभी मुझे शक होता यार मेरा कोई ऑडियो नोट इनके पास होगा, मेरी कोई वीडियो इनके पास होगी, मैं जो गुफ्तगू करता था उसको कहीं इन्होंने रिकॉर्ड ना कर लिया हो, मेरी कोई नेगेटिव चीज इनके पास होगी, यार ऐसा ना हो कि मैं बाद में इनके हाथों ब्लैकमेल हूं। आप सोचिए मुझे खुद पर कितना यकीन था कि मैंने 8 साल में एक लफ्ज भी कोई ऐसा गलत नहीं कहा होगा जो इन लोगों को गिरफ्तार करवाने के बाद ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मैंने उन्हें गिरफ्तार करवाया, उनके खिलाफ प्रोग्राम किया। तो 8 साल जो लोग मेरे साथ रहे, मैं शायद उनको भी तब्दील नहीं कर सका। अब इसमें मेरा कसूर है तो मुझे बताइए, जो सजा आप कहते हैं मैं भुगतने के लिए तैयार हूं।